پارٹی پیپلز پارٹی حکمران پارٹی حکومت کے وسائل ہونے کے باوجود یہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے, لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. یہ اب بھی یعنی یہاں پر ایک شہزادے نے پرسوں جلوس نکالا ہے, اس کے ارد گرد اگر آپ ٹی وی کے کلپ کے اندر ہلکا دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اس کے اپنے باڈی گارڈ ہیں. تو یہ تو لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک ایسا ایم پی اے کا واقعہ ہوا ہے کہ وہ ایک یعنی چند روز پہلے ایک حلقے کے اندر چلا گیا, لوگوں نے اس کو گھیر لیا, وہاں پہ پی ایم ایل این کا ایم پی اے تھا, اس کے جو ذاتی گارڈ تھے انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کیا. یہ عالم ہے, یہ نہیں لوگوں کو فیس کر پا. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا جی کہ تحریک انصاف جو ہے, ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں جو عوام اس کی طرف شاید آ رہی ہے, اور ایک تو پہلی بات ہے کہ کلیم آپ کا شاید زیادہ ہے کہ جی زیادہ اتنی عوام ہے نہیں. دوسرا ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ چونکہ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں وہ اپنی کارکردگی شو نہیں کر رہی, ڈیلیور کچھ کر نہیں پا رہی, تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ تحریک انصاف کو پہنچ رہا ہے. لیکن جہاں تک تحریک انصاف کی قیادت کا عوام کے ساتھ رابطے کا تعلق ہے تو جی بجلی کے بحران میں عوام سڑکوں پہ نظر آئی ڈنڈوں میں, وہاں تحریک انصاف کی قیادت کہیں بھی نظر نہیں آئی. دیکھیں میں شہزادہ موجود تھا, اس کے باڈی گارڈ بھی موجود تھے, لیکن تحریک انصاف کی قیادت نہیں کہیں موجود تھی. دیکھیں میں وہ شاید ٹاک شوز میں نظر آ رہی تھی یا ٹی وی پہ تھی, سڑک پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی. جی میں تو آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں نا جی. اصل میں لاہور شہر کے اندر تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو ڈینگی کا سپرے ہے تحریک انصاف کی ٹاپ پرائورٹی کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس ٹاپ پرائورٹی میں سے نکل کر ہم نے کچھ مظاہرے جو ہیں وہ کیے ہیں, اور وہ آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر بھی آئے ہیں. یہ البتہ ہم نے نہیں کیا, ڈرامہ بازی ہم نے نہیں کی کہ پہلے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا اور ان کے سامنے اس جو ایک ویو آئی اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہم قیادت کر رہے ہیں ان مظاہروں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ اس بات کے اوپر گواہ کھڑی ہے کہ یہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت 3.5 برس تو اکٹھے رہے, اب ان کو اپوزیشن یاد آ گئی ہے, چند دن کے بعد انتخابات انہیں نظر آنا. اچھا مشتاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اجازت مجھے یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اجازت میں یہ جاننا آصف بھائی, یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اتنی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو یعنی ہم بتا رہے ہیں. یہ تو میڈیا دکھا رہا ہے نا. عمران خان کا جلسہ چند روز پہلے گجرانوالہ میں ہوا ہے, تو وہ تو جی مسلم لیگ کے گھر کے اندر جلسہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ لاہور کا آنے والا آپ دیکھ لیجیے گا کیا حالت ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے جو سیاسی جو ہم نے انتخابی سیاست دیکھی, یہ کبھی بھی اس کا میں سمجھتا ہوں معیار نہیں کہ بڑا جلسہ جو ہے جو جماعت کر لے گی تو اس کو ووٹ بھی زیادہ ملیں گے, ایسا نہیں. بہت بڑے جلسے کرنے والی جماعتیں جو تھی وہ رہ گئیں جب جو ووٹ کو لے گئے, عوام نے رائے اور دی. خالی یہ بنیاد نہیں ہے, لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے یا دیگر جماعتوں کا تعلق ہے, تو وہ اگر عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ آواز اسمبلیوں میں پہنچا رہے ہیں چونکہ ہم اسمبلیوں میں ہیں. تحریک انصاف تو اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے, وہ تو سڑکوں پر ہے. تو جب بڑے مظاہرے ہوتے ہیں تب بھی تحریک انصاف کے, چلے عمران خان صاحب نہ صحیح, BC کیٹیگری کے ہی لیڈر آگے کھڑے ہوں, کوئی نظر بھی نہیں آتا. نہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب مجھے کوئی نام گنوا دیں آپ نے سمیت کے, وہ جو بجلی کے بحران, جو اتنا بڑا بحران ہوا, پورا پنجاب اٹھ کھڑا ہوا, آپ کے کوئی لیڈرز وہاں پہ تھے عوام کے ساتھ؟ کل 10 جگہوں پہ لاہور شہر کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں, ملتان کے اندر مظاہرے تو ہو رہے ہیں جی, میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. بھاولپور کے اندر مظاہرہ ہوا ہے, DG خان کے اندر مظاہرہ ہوا ہے. آپ جہاں سے بھی رپورٹ حاصل کر لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف نے ہر جگہ مظاہرے کیے ہیں. یا ان کا ہدف یہ جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں ہیں اس کے رد عمل کے طور پہ, یا لوڈ شیڈنگ کے رد عمل کے طور پہ, یا جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے رد عمل. دیکھیں نا پاکستان, اجازت کوئی مین لیڈر بتا دیں تحریک انصاف کا A یا B کیٹیگری میں جو کہ وہاں اس مظاہروں میں موجود تھا, کوئی میڈیا میں آیا ہو کہ جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب نہیں تھے جی تو فلانے صدر, نائب صدر موجود تھے, جنرل سیکرٹری موجود تھے. آپ کے تو جنرل سیکرٹری کہیں نظر نہیں آ رہے تھے, باقی جو لیڈرز ہیں ان کا بھی وہی حال ہے. جنرل سیکرٹری تو کراچی کے ایک مظاہرے میں تھے, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ میں کل خود پچھڑے والے پروگرام میں تھا, ٹھیک ہے. اور آپ بتائیے کہ اب مطلب مجھے باقی کی رپورٹ نہیں ہے, باقی کی میں رپورٹ نہیں ہے. اگر میں معلومات کر کے آپ مجھ سے سوال کرتے تو میں انشاءاللہ پوری رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا. ویسے آپ کے سوال سے میں خوش ہوں, آپ کے سوال سے میں اس لیے خوش ہوں کہ آپ اور عوام ہم سے توقع رکھتی ہے کہ ہم ان کی آواز بن جائیں. اگر کوئی کوتاہی بھی رہ گئی ہو تو ہم مسلسل جدوجہد میں ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت تک حلقہ N 122 کے
کم از کم 11,000 گھروں تک فردن پہنچ کر سپرے کر چکا ہوں، خود اس کی نگرانی کر رہا ہوں. اس لیے ذرا حالات کی پرائورٹی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا چینل آگے بڑھ کے میرے اس بات کو جہاں سے چاہے یہ نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ میں نے یہ ڈینگی کے سپرے کے اوپر کتنا کام کیا. یقیناً اسے ضرور چیک کریں گے. اچھا جیسے یہ بتائیے گا کہ چوہی شجاعت صاحب دھمکیاں دی حکومت کو ایک دو دن پہلے کہ جناب حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، اب یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو اگلا الیکشن بھی ان سے لڑیں گے. کیا جو مسلم لیگ کاف ہے یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو کبھی حریف بنتی ہیں اور کبھی حلیف بنتی ہے، ان کا جو مطمئن نظر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وزارتوں کے اندر کتنے فنڈز ہیں وہ کیسے لینے ہیں، وزارتیں کیسے لینی ہیں، زیادہ سے زیادہ فوائد کیسے لینے ہیں، یا پھر یہ مطمئن نظر ہے کہ عوام کے جو مسائل ہے، عوام جو سڑکوں پہ کھڑی ہے، بجلی پانی کا گیس کا جو بحران ہے ان کو حل کرنے کے لیے ان کا مقصد ہے؟ کیا ان کا ایجنڈا ہے حکومت میں آنے کا جو جسے یہ مفاہمت کی پالیسی کہتے ہیں؟ آسان بھائی آپ اپنے سوال کے اندر خود ہی جی مجھے لگ رہا ہے بڑے کمزور ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم، اے این پی ان کا کوئی اور ایجنڈا اپنے ذاتی اور گروہی مفاد کے علاوہ موجود ہے؟ اب ان میں سے 5-6 میں سے کوئی بھی اگر عوام کی فلاح و بہبود جس کے پیش نظر ہوتی تو کیا آج پاکستان کے اندر عوام کی یہ حالت ہوتی؟ یعنی میں اس پنجاب کی بات کرتا ہوں، دور نہیں جاتے. مطلب ڈینگی کا جو یہ ایشو ہے یہ تو گزشتہ 4 سال سے چل رہا ہے نا. تو کیا ہمارے محکمے کو، ہماری وزارت صحت کو یا ہمارے چیف منسٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو ہر سال آ جانی ہے؟ کو کتنی تیاری ہم نے کی؟ اب تک اگر 250 لوگ رپورٹڈ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کس نے اس کی جو ہے انتظام کیا ہے؟ دیکھیں نا یہ ایک دوسرے کے اوپر صوبائی حکومت مرکزی کی حکومت کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، مرکزی حکومت صوبائی حکومت کے اوپر الزامات لگا رہی ہے. تو کیا میرے جیسا جو ایک عام آدمی ہے وہ ان کے منہ کی طرف دیکھے گا؟ وہ تو یہ دیکھا گا کہ دونوں ناکام ہو چکے ہیں، دونوں اس قابل نہیں ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. اور چھ جائے کہ کاف لیگ نے تو بالکل میں کہتا ہوں چودھری ظہور الہی کی اولاد نے تو اس کی زندگی کا کیا دھرا بھی ڈبو کے رکھ دیا ہے جس طرح کی سیاست وہ یہاں پر کر رہے ہیں. اور ایم پی ایم کا تو آپ ذکر ہی نہ کیجئے، 20 سال ہو گئے ہیں اس کو باہر بیٹھے ہوئے. یہاں لوگ سیلاب سے مرتے ہیں، دہشت گردی سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ ڈینگی کے ساتھ مرتے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے بھاشن دیتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ حیرت زدہ ہے اس کے ساتھ جو مافیا کھڑا ہوا ہے کہ اس کے باوجود ہمارا میڈیا ان کو پوری طرح پروجیکٹ کرتا ہے، ان کی تقاریر نشر کرتا ہے، ان کے سارے جو ہیں جو نخرے جو ہے برداشت کرتا ہے. میڈیا تو آپ کو بھی پروجیکٹ کرتا ہے. بہرحال بہت شکریہ. ہمارے نخرے برداشت نہیں کرتا، آپ بھی تنقید کرتے ہیں، میڈیا بھی تنقید کرتا ہے، ہمارے پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ابھی تک قوم نے ڈالی. ٹھیک ہو گیا. چلو صاحب بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. ناظرین آپ نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اعجاز چودھری صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہے، بلکہ ان کا بڑا مصمم ارادہ جو انہوں نے شو کیا کہ عوام کی بصیرت ہے، عوام کے پاس سیاسی شعور ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو آگے لے کے آئیں گے. آنے والے الیکشن میں کون سی جماعت آگے آئے گی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بات یہاں میں ضرور کہوں گا کہ عوام کو واقعی سیاسی بصیرت ہے. جب واقعی جعلی ووٹ نکال دیے جائیں گے اور 36 ملین نئے ووٹرز کا اندراج ہو جائے گا تو وہ، اور ان کو اگر فیئر حالات کے اندر اور فیئرلی الیکشن ہوئے تو پھر جو رزلٹ آئے گا وہ یقیناً جو قیادت ہوگی وہ آج کی موجودہ قیادت کے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی شامل ہیں، جس میں مسلم لیگ نواز کے، اے این پی کے اور ایم کیو ایم کے لیڈر تمام کے تمام شامل ہیں، ان سب کے لیے آئی اوپنرز ہوں گے. عوام جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح انہیں تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے، جس طرح ان کے منہ سے روٹی کا نوالا، تن سے کپڑا اور سر سے چھت چھینی جا رہی ہے، وہ یقیناً حکمرانوں کی جو گدیاں ہیں اقتدار کی وہ ان کے نیچے سے نکال دیں گے. اور جب وہ دھڑام سے نیچے گریں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی وہ جو سیاسی بصیرت حکمران کر رہے تھے اس کے رزلٹس کیا نکلتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت، بھلائی اور بہتری کا باعث بنے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.